نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس چینل میں تفسیر القرآن کورس بھی شروع ہے اور ترجمۃ القرآن کورس بھی شروع ہے۔ مطلب یہ کہ ترجمۃ القرآن کورس میں ہر لفظ کا علیحدہ ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، اور تفسیر القرآن کورس میں ہر آیت کی علیحدہ تشریح سکھائی جا رہی ہے۔ اور ہمارے اس چینل میں اور بھی بہت ساری دینی معلومات آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی، اس لیے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق تفسیر القرآن شروع ہے، یعنی کہ آج ہم قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگے ہیں۔ تو ہمارا سبق آج پہلا پارہ اور سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمتیں وہ جو کہ میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسل ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ، میرا عہد پورا کرو جو تم نے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے لیے کیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرا عہد پورا کرو گے میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا ان سے کہ اگر تم اس پر اپنے عہد پر پورا اترو گے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، تو میں تم سے وہ بوجھ اتار دوں گا جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے اتاری، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن پاک۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کا۔ اب یہ بھی ضمیر جو ہے یا تو ہمارے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے یا قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور
تم جانتے بھی ہو، تمہیں اس چیز کا علم بھی ہے کہ ہم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں اور حق کو چھپا بھی رہے ہیں، اور تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، ورکعوا اور تم رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بلائی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بہی ضمیر جو ہے پہلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے یا پھر ہمارے نبی کی طرف ہے، تو دونوں قول ہی صحیح ہیں، کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے گویا قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں، یعنی ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی تھی، جو ان کو احکام دیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس سے پہلے علم ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی تھی۔ ویسے تو پہلے بھی ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مدینہ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پہلے دعوت ایمان دی گئی ہے، اس لیے تم پہلے کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر پڑے گا۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو، نہ تم بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ قیمت تھوڑی ہو تو میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور یہ کہ اگر زیادہ معاوضہ ملے تو میری آیتوں کو فروخت کر دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، کہ اگر تمہیں دنیاوی کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے میری آیتوں کو بیچ کر، تو میری آیتوں کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے، اس طرح احکام الہی کے مقابلے میں ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے حق کو، نہ میری احکام کو باطل کے ساتھ ملاؤ، یعنی میری اچھی باتوں کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں جھوٹ بول کر ان کو الٹا سیدھا مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، یعنی سچی بات کو جھوٹ نہ بول کے اس کو بتاؤ، اور نہ ہی تم میری حق کو چھپاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل نہیں کیا، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا، اس طرح مت کہو۔ اگر تم کرتے ہو تو تم جانتے بھی ہو، یہ تم جان بوجھ کر کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، تم نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، اور تم نیکی کا حکم تو کرتے ہو لوگوں کو، لیکن تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، خود تم وہی کام کرتے ہو جو کہ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کرتے ہو، اور لوگوں کو
अच्छी बातों का हुक्म करते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो, हालांकि तुम्हें सब कुछ पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं और दूसरों को हम अच्छी बातों का, नेकियों का हुक्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे करते हो, अफला ताक़िलून, क्या पास तुम्हें अकल नहीं है, क्या पास तुम अकल नहीं रखते कि ये तुम कैसे काम कर रहे हो। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला, और तुम मदद चाहो सब्र के साथ और नमाज के साथ। व इन्नहा, और बेशक लकबीरतुन, अलबत्ता ये बहुत भारी है, इल्ला मगर अलल खाशिईन, डरने वालों पर। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, जो गुमान रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू, के बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब से और बेशक उसी की तरफ उन्हें लौट कर जाना है। सब्र और नमाज हर अल्लाह वाले के लिए दो बड़े हथियार हैं। नमाज के ज़रिए से एक मोमिन का राब्ता, ताल्लुक़ अल्लाह ताला से छुपा हुआ होता है, यानी अल्लाह ताला हमें नज़र तो नहीं ना आते, तो ये जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो गोया हमारी अल्लाह से काल मिल जाती है। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते वक्त वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उससे बातें कर रहे होते हैं। इसी तरह हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हमें नज़र नहीं आ रहे होते। एक मोमिन का राब्ता, ताल्लुक़ अल्लाह से छुपा हुआ हो जाता है, जिससे उसे अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत हासिल होती है, अल्लाह ताला की मदद हासिल उसे होती है। सब्र के ज़रिए से किरदार में पुख्तगी और दीन में इस्तिकामत हासिल होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला, कि तुम मदद चाहो सब्र के साथ और नमाज के साथ। जैसा कि हदीस पाक में आता है, इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इलस्सलाती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मामला अहम पेश आता तो फ़ौरन आप नमाज का एहतमाम फरमाते। नमाज की पाबंदी आम लोगों के लिए मुश्किल बात है। इधर है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक अलबत्ता ये बहुत भारी है, मगर डरने वालों पर, मगर मुत्तकियों पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं नमाज की पाबंदी आम लोगों के लिए गरां है, मुश्किल है, लेकिन खुशू खुजू करने वालों के लिए ये आसान है, बिल्कुल इत्मीनान है, बल्कि इत्मीनान और राहत का बायस है। ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो क़यामत पर पूरा यकीन रखते हैं। गोया यकीन, क़यामत पर यकीन आमाले खैर को आसान कर देता है। जब इंसान को क़यामत पर यकीन होगा तो वो आखिरत के लिए अच्छे अच्छे अमाल करेगा, उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है, और आखिरत से बेफिक्री इंसान को बेअमल बल्कि बदअमल बना देती है। जिसको यकीन नहीं होगा तो वो गोया खाक अल्लाह की इबादत करेगा, उसे तो दुनिया की पड़ी होगी, उसे तो ये होगा कि मैंने दुनिया में ही रहना है, क़यामत कौन सा आनी है, आएगी तो देखी जाएगी। तो ऐसे लोगों जो आखिरत से बेफिक्री करने वाले हैं, वो आखिरत से बेफिक्री इंसान को बेअमल बदअमल बना देती है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो गुमान रखते हैं अल्लाह से मिलने के लिए कि हमारी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, गोया ये अमाल उन पर आसान हो जाते हैं। और जिसको अल्लाह पर उम्मीद नहीं है कि हम अल्लाह से हमारी मुलाकात होनी है या नहीं, तो बेफिक्री जो है इंसान के लिए वो उसको बेअमल बना देती है, बदअमल बना देती है, बदकिरदार बना देती है। अल्लाह ताला हमें अपना ही बना के रखे, अपने आगे झुकने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें नमाज और सब्र के साथ अल्लाह ताला से हमें मदद हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।